إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تعالى في الكتاب الحكيم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أو كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي عمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ڈیئر ویورز، میں آپ کا ہوسٹ مظہر ایوب آپ کے شو اسلام ان ماڈرن ٹائم کے ساتھ حاضر ہوں، اور انشاءاللہ ہمیشہ کی طرح ہمارے جو مختلف ٹاپک ہم آپ سے ڈسکس کرتے ہیں وہ ایسے ٹاپکس اکثر ہم کوشش کرتے ہیں کہ آپ کے ساتھ لے کے آئیں جس سے ہماری روزمرہ کی زندگی، ہمارے روزمرہ کا جو ہمارے چیلنجز ہیں وہ اس سے جڑے ہوئے ہوں. تو انشاءاللہ آج ہم جس ٹاپک پہ بات کر رہے ہیں، غالباً اس سے کچھ عرصہ پہلے بھی میں نے اس ٹاپک پہ بات کی تھی، لیکن آئی تھنک اس کو کچھ عرصہ ہو گیا اور میں نے ضرورت سمجھی کہ اس کو دوبارہ سے، اتنا ایک امپورٹنٹ ٹاپک ہے کہ اس پہ بات کرنے کی دوبارہ ضرورت ہے. الحمدللہ آج ہم دنیا میں جب اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے کھاتے پیتے زندگی گزارتے ہیں تو اکثر اوقات ہم اس چیز سے بے خبر ہیں کہ اس سے ہمارا اللہ کے ساتھ ہمارا کیا ایسا وعدہ یا عہد ہم کر کے آئے ہیں اللہ کے ساتھ، جس کی بنیاد پہ ہماری دنیا کی زندگی ہمیں گزارنی چاہیے. تو ایک قرآن پاک میں ایک مقام پہ جہاں پہ اللہ رب العزت عالم الارواح کے ساتھ انسان کو جوڑتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جب انسان عالم الارواح میں تھا تو اللہ رب العزت نے تمام انسانوں کی ارواح سے پوچھا، جو روح اس دنیا میں آنے والی تھی، اللہ نے ان سے سوال کیا کہ الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو تمام روحوں نے اس کا جواب دیا، بلا، یقیناً اللہ تو ہمارا رب ہے، کیوں نہیں، شاہد نہ، بلکہ ہم تیری ربوبیت کے گواہ بھی ہیں. تو ایک آپ یہ نوٹ کیجئے کہ انسانیت کو جب جمع کیا گیا ان کی ارواح کو عالم الارواح میں، تو اس میں ہر انسان کی روح شامل تھی، چاہے اس کا تعلق دنیا میں کسی بھی مذہب سے ہو، کسی بھی فرقے سے ہو، کسی بھی طبقے سے ہو، کسی بھی رنگ نسل سے ہو. ہر انسان کی روح جو دنیا میں آنے والا تھا قیامت تک کے لیے، آدم علیہ السلام کی تخلیق سے لے کر قیامت تک کے لیے آنے والا تھا، ان تمام انسانوں کی روحیں اس مقام پہ موجود تھیں جب اللہ نے ان سب سے پوچھا کہ الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ بلا، ہم سب نے کہا اللہ تو یقیناً ہمارا رب ہے، شاہدنا، اور ہم نے اللہ کی ربوبیت کی شہادت بھی دی. اب سوال یہ ہے، اس میں دو سوال پیدا ہوتے ہیں کہ اس وقت تو ہم یعنی نارملی اللہ کی ربوبیت جو ہے وہ تخلیق سے شروع ہوتی ہے، پالنے سے، جو ہے اس کا خیال کرنا، اس کا پروٹیکٹ کرنا، اس کو پالنا، اس کو مختلف مقامات سے گزارنا. تو ہم تو اس چیز کا مشاہدہ ہم نے نہیں کیا تھا. یعنی عالم الارواح میں جب اللہ رب العزت ہم سے اپنی ربوبیت کا پوچھ رہے تھے تو ہمارا مشاہدہ نہیں تھا جیسے آج کی دنیا میں ہم کچھ پروسیسز کو، کچھ چیزوں کو دیکھتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ اس سارے کام کے پیچھے یہ پروسیس ہے، تو پھر ہم اس میں اپنا ایفرٹ بھی دیکھتے ہیں اور یہ بھی دیکھتے ہیں کہ غیبی طاقت ہمیں کہاں سے مدد کرتی ہے. لیکن اس سٹیج میں کوئی بھی انسان اس چیز سے روشناس نہیں تھا، اس کو یہ اپرچونٹی نہیں ملی تھی. وہ صرف اللہ کی روح کی شکل میں اللہ کی تخلیق تھا، اور ہم نے فوراً اللہ کی ربوبیت کو مانا. ہم نے کہا بلا، اے اللہ تو یقیناً ہمارا رب ہے، اور شاہدنا، اللہ ہم تیری ربوبیت کے گواہ ہیں. اور دوسرا فیکٹر اس میں یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے جو وعدہ ہم سے لیا، کیا آج کی دنیا میں ہمیں وہ وعدہ کہیں یاد ہے کہ ہم اللہ سے یہ وعدہ کر کے آئے تھے کہ اللہ تو ہمارا رب ہے،
اور شاہدنا اس کا مطلب ہے کہ ہم ایمان، بلا شاہدنا، اگر آپ اس کمبینیشن کو دیکھیں تو ایمان اور اللہ کی اتباع کی دلالت کرتا ہے. یعنی ایک تو یہ کہ یہ کہنا کہ اللہ تو ہمارا رب، کیوں نہیں، تو ہی ہمارا رب ہے، ایک اتنے یقین کے ساتھ. اور پھر شاہدنا، وٹنس کرنا، مطلب یہ کہ اس کو ٹیسٹیفائی بھی کیا ہم نے. اور اس کو ٹیسٹیفائی کا مطلب یہ ہے کہ ہم اللہ کے تمام قوانین کو اپنے اوپر لاگو کریں گے، جبکہ اس وقت ہم بدنی شکل میں نہیں تھے، ہم روح کی شکل میں تھے. اب میں آپ سے یہ دو سوال جو میں نے آپ سے پوچھے، ایک سوال اس میں یہ تھا کہ کیا اللہ رب العزت نے قرآن میں اتنا بڑا دعویٰ کیا جو آج ہمیں یاد نہیں ہے. اور دوسرا یہ کہ ہمارا جب ہم نے اللہ کو رب مانا تو ہمیں تو بدن عطا بھی نہیں ہوا تھا. تو اللہ رب العزت کی جو ذات پاک ہے وہ کوئی بھی ایسا دعویٰ نہیں کرتی جس دعوے کو اللہ رب العزت جو ہے نا ثابت نہ کرے. چونکہ ہمارا اس وقت ایکسپوجر جو تھا وہ بدنی نہیں تھا، اللہ نے ہمیں دنیا میں یہ ربویت کا پروسیس وٹنس کروایا تاکہ جو تم ٹیسٹیفائی کر کے آ رہے ہو وہاں سے، جب دنیا میں تم اس پروسیس سے گزرو تو تم اللہ کی ربویت کو ٹیسٹیفائی کر سکو. اور وہ اللہ رب العزت نے عالم الارواح سے شکم مادر میں، ماں کے پیٹ کے اندر جب ہمیں بھیجا دنیا میں، تو ایک ایسا نظام ایکٹیویٹ ہو گیا جو ہماری ضرورتوں کا بھی خیال کرتا تھا، جو ہمیں پروٹیکٹ بھی کرتا تھا، جو نرچر بھی کرتا تھا، جو ہمیں سسٹین بھی کرتا تھا، جو ہمیں پروگریسو پوزیشن. تو یہ ساری چیزیں اللہ نے ایک انسان جو حضرت انسان کمزور ترین شکل میں تھا، خلقنا الانسان ضعیفا، انسان اپنی کمزور ترین شکل میں تھا، اللہ پاک نے انسان کو اس 9 مہینے کے پروسیس میں وہ وعدہ جو اللہ سے ہم کر کے آئے تھے کہ الستو بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں، اور ہم سب نے کہا تھا بلا شاہدنا، اللہ تو ہمارا رب ہے اور ہم اس کے گواہ. اللہ نے 9 مہینے ماں کے پیٹ میں ہم کو پال کے بتایا، پروٹیکٹ کر کے بتایا، سسٹین کر کے بتایا. اور اللہ نے ہماری تمام ضرورتیں بغیر کسی اس سے اللہ نے پوری کی. ہم دنیا میں تو یہ کہتے ہیں کہ ماں کے خون سے وہ سب چیزیں آتی ہیں، لیکن یہ نظام کیسے کریٹ ہوا کہ سارا کا سارا کچھ ہمارے جو وائٹامنز، جو منرلز، جو سالٹس، جو بھی ہماری زندگی کی ریکوائرمنٹ اس وقت تھی، کیونکہ ہم کمزور ترین حالات میں تھے، نہ ہمارے پاس اس وقت کام کرنے والے ہاتھ پیر تھے، نہ سوچنے والا دماغ تھا، نہ کوئی فکر تھی، نہ کاروبار تھا، نہ جاب تھی، نہ عقل تھی، نہ سمجھ تھی، جو آج دنیا میں ہم معیار بناتے ہیں کہ ہم یہ رزق کمانے کے معیار ہیں. اللہ ان سب کی ایبسنس میں ہمیں پال کے بتا رہے تھے کہ دیکھو تمہارے پاس نہ کوئی جاب ہے، نہ تمہارا کوئی کام ہے، نہ تم محنت کر سکتے ہو، نہ مشقت کر سکتے ہو. تم نے 9 مہینے ایک اس بند مقام پہ رہنا ہے اور میں تمہاری ساری ضرورتیں اس بند مقام پہ پوری کروں گا. الستو بربکم، کیونکہ میں نے تم سے کہا تھا کہ کیا میں تمہارا رب ہوں، کیا تمہارا رب نہیں ہوں، تو تم نے کہا تھا بلا، یہ اللہ کیوں نہیں، آپ ہمارے رب ہیں، شاہدنا، اور ہم اس بات کے وٹنس ہیں. چونکہ تم وہ اللہ کے ساتھ عہد کو دنیا میں لے کے آئے ہو، میں تمہارے ساتھ تمہیں بغیر کام کیے، بغیر سوچے، بغیر دنیا کی کسی محنت اور مشقت کے میں تمہارا رزق بھی پہنچاؤں گا. یہاں تک کہ تمہاری تو کیفیت یہ ہے کہ تمہارے پاس کھانے والا منہ بھی نہیں ہے، تمہارے پاس جو ہے ڈائجسٹ کرنے والا ڈائجسٹو سسٹم بھی نہیں ہے، میٹابولک فنکشن بھی اس طرح سے نہیں ہے کہ تمہیں. لیکن اللہ نے، آپ دیکھیں نا کہ انسان کو جو لفظ استعمال کیا نا، خلقنا الانسان ضعیفا، کمزور ترین حالات میں اللہ نے انسان کو پیدا کیا، بغیر کسی بھی جو ہے نا ایسی ڈائریکٹ ذریعے کے جس سے انسان جو ہے نا وہ اللہ سے یعنی اللہ سے یہ کہتا کہ میں نے یہ کیا. ہم اس وقت آپ دیکھیں ہم کچھ نہیں کرتے اور اللہ ہمیں پالتے ہیں. 9 مہینے اللہ نے پال کے بتایا. پھر 9 مہینے کے بعد انسان ایک اور ٹرانزیشن میں، وہ ٹرانزیشن جو ماں کے یعنی ایک ٹرانزیشن عالم الارواح سے شروع ہوئی، ماں کے رحم پہ آ کے ختم ہوئی. پھر ایک ٹرانزیشن ماں کے رحم سے دنیا کے اندر آنے والی ہے، جو ہم دنیا میں سب آئے. اللہ نے ماں کے سینے میں ایک ایسی غذا پیدا کی بلڈ سیلز کے ساتھ جو دنیا کے تمام سائنٹسٹ کہتے ہیں کہ اس سے بہترین غذا دنیا میں کوئی ہو ہی نہیں سکتی. اللہ نے پھر ہمیں 2-2.5 سال بغیر محنت کے، بغیر مشقت کے ہمارا رزق ہمیں ساتھ بھیجا. الستو بربکم، اے کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تم نے کہا تھا بلا، اللہ تو ہمارا رب ہے، شاہدنا، ہم گواہیں. تو دیکھو ماں کے رحم میں بھی پال کے بتایا، اور ماں کے رحم سے پیدا ہونے کے بعد بھی تمہیں پال کے بتایا. پھر ہم اس دنیا کے اندر 2-2.5 سال تک اللہ کی دی ہوئی اس جو بھی اللہ میں یہ غذا عطا فرماتے ہیں، وہ بہترین غذا ہم اس سے فائدہ لیتے ہیں. اور پھر ہم سلولی اینڈ گریجولی
کانشیس کی منزل کی طرف روانہ ہوتے ہیں جہاں ہمیں عقل و شعور آنا شروع ہوتا ہے. اب ہم عقل و شعور کو اپنے سامنے رکھ کے ہم یہ سوچتے ہیں کہ شاید ماں باپ بہن بھائی یہ وہ لوگ ہیں جو ہمارے لیے کچھ کرتے ہیں, ہمارے لیے کام کرتے ہیں. ہمیں باپ نظر آتا ہے کہ وہ کمائی کر کے لاتا ہے, ماں نظر آتی ہے کھانا بناتی ہوئی. اب نارمل ٹرمز میں بات کر رہا ہوں. تو ہمیں دنیا میں اب کیا ہونا شروع ہو جاتا ہے کہ اب دنیا میں جو ہمارا اللہ پہ ایمان تھا, جس کا ہم اللہ سے عہد کر کے آئے تھے کہ اللہ تو ہمارا رب ہے اور ہم اس کی شہادت دیتے ہیں, اب سلولی اینڈ گریجولی خلق خدا پہ جانا شروع ہو جاتا ہے. یعنی الہ العالمین اور رب العالمین کا جو وعدہ ہم وہاں پہ کر کے آئے تھے اور اللہ نے ہمیں یاد کر کے بتایا, اب ہم سلولی اینڈ گریجولی دنیا کی طرف اس کی طرف مائل ہو جاتے ہیں. ہم لوگوں کو رسپانسبل سمجھنے شروع ہو جاتے ہیں. اور اگر ہم یہ سمجھتے اس منزل پہ چلے جائیں کہ ہاں یہ تو میرے اگر کر رہے ہیں تو میری والدی کر رہے ہیں یا امی کر رہی ہیں, یا تو آپ کا اور میرا سلولی اینڈ گریجولی اللہ کی ذات سے وہ جو ایمان کا کووننٹ اللہ سے بھروسے والا ہم کر کے آئے تھے وہ سلولی اینڈ گریجولی کمزور پڑتا ہے. پھر ہم اس کمزوری کی زندگی سے بچپن سے جوانی میں جب آتے ہیں تو جوانی کی زندگی کے اندر ہمیں کیا فیل ہوتا ہے, ہمیں لگتا ہے ہم خود محنت سے کر رہے ہیں, ہم نے ایجوکیشن لی, مشقت محنت کرتے ہیں, مزدوری کرتے ہیں, ہم کماتے ہیں. تو اب جو ہے نا پہلے بچپن میں ماں باپ کو رب کی شکل میں دیکھنا شروع کر دیتے ہیں, پھر جوانی آتے جب خود کسی قابل ہو جاتے ہیں تو اپنے آپ کو رب کی شکل میں دیکھنا شروع کر دیتے ہیں. اور پھر اس کے بعد ایک ٹائم آتا ہے جب انسان کے لمس جو ہے کمزور پڑتے ہیں, کمر جھکتی ہے, تو پھر انسان ڈیپینڈنٹ ہوتا ہے. کوئی ڈیپینڈنٹ اولاد پہ ہوتا ہے, کوئی ڈیپینڈنٹ کسی سسٹم پہ ہوتا ہے تاکہ ان کو کچھ پیسے ملے وہاں سے اور وہ اپنی زندگی کا سامان پیدا کر سکیں. لیکن انسان دیکھیں شروع میں اللہ سے اس کی ربوبیت مان کے آیا کہ اللہ تو ہی میرا رب ہے. ڈز ناٹ میٹر دنیا کا کیا سسٹم کیسے آپریٹ کرے گا, اس کے پیچھے رب تو ہی ہے. میرا پروٹیکٹر بھی تو ہے, میرا سسٹینر بھی تو ہے, مجھے میرا سیف گارڈ کرنے والا بھی تو ہے, مجھے پروگریسو سسٹم میں چلانے والا بھی تو ہے. لیکن انسان سلولی اینڈ گریجولی اللہ سے اس کا دھیان ہٹ کے خلق خدا کی طرف, پہلے ماں باپ کی شکل میں, پھر اپنی ذات پہ, پھر اپنی اولاد پر, یہاں تک کہ انسان کمزور ہوتے ہوتے جب اپنی زندگی کی میعاد دنیا میں پوری کر لیتا ہے اور وہ اس دنیا کو میعاد پوری کر کے جب وہ آخرت کے سفر کے لیے قبر میں پہلا قدم رکھتا ہے تو اس پہلے قدم پہ اب اللہ کا پہلا سوال ہے وہ الستو بربکم نہیں ہے, کیا میں تیرا رب نہیں ہوں. وہاں کہا تھا الستو بربکم, کیا میں تیرا رب نہیں ہوں. یہاں پہ اللہ پاک قبر میں پوچھ رہے ہیں مر ربکم, بتا تیرا رب کون ہے. مر ربکم, تیرا رب کون ہے. اب سوال یہ کہ وہاں تو ہم نے بلا بھی کہا تھا, شاہدنا بھی کہا تھا. اب دنیا کے پروسیس سے گزرنے کے بعد, دنیا کے دھوکوں سے گزرنے کے بعد, مختلف شکلیں دیکھتی, کبھی تعلیم رب کی شکل میں نظر آئی, کبھی محنت نظر آئی, کبھی دکان, کبھی بزنس, کبھی جاب, ماں باپ, سسٹمز. انسان اپنے رب کی وہ عہد جو اللہ سے ہم نے عالم الارواح میں کیا تھا اس کے اندر کمی آ جاتی ہے. اور یہی وجہ ہے کہ قبر کے اندر بہت سارے لوگ اللہ کے سوالوں کا جواب نہیں دے پائیں گے. بہت سارے لوگ اللہ کے سوالوں کا جواب نہیں دے پائیں گے. اور یہ وہ سچویشن ہے کہ جس کی محنت ہمیں دنیا میں کرنی چاہیے. کہ دنیا میں جب ہمیں نظر آئے کہ دکان سے آ رہا ہے, جاب سے آ رہا ہے, محنت سے آ رہا ہے, بچوں سے آ رہا ہے, ہم یہ سوچیں کہ یہ صرف ظاہری نمونہ ہے جو ہمیں دنیا میں نظر آتا ہے. اس کے پیچھے ہمارا رب اللہ ہی ہے. آج بھی جو کچھ مجھے رزق کی شکل میں ملتا ہے یا جو کچھ میں جو مجھے اللہ عطا فرماتے ہیں, یہ سب کا سب میرے اللہ کا کمال ہے. یہ سب کا سب میرے اللہ کے خزانوں سے آ رہا ہے. یہ سارا کا سارا کچھ جو ہے یہ میرے اللہ کی عطا ہے, یہ میرے اللہ کی مہربانی ہے. اور اگر آج دنیا کی اس منزل میں ہم اس چیز کو اپنے اوپر پوری طرح سے اس کو ہم اڈاپٹ کر لیں گے, اللہ کی اطاعت کو اڈاپٹ کر لیں گے, اللہ کی ربوبیت کو مان کے چلیں گے, دنیا کے اندر جو ہمیں ظاہری نقشے نظر آتے ہیں ہم بولیں گے دنیا کا نقشہ, اللہ نے دنیا ایسی بنائی ہے, لیکن پیچھے میرے اللہ کا ربوبیت والا ہاتھ ہے. تو جس طرح
عالم الارواح میں ہمیں کچھ دقت نہیں ہوئی تھی کہ اللہ نے جب پوچھا تھا کہ الستو بربکم، اور ہم نے فوراً کہا تھا بلا شاہدنا، اللہ ہم تیرے ربوبیت کے گواہ بھی ہیں اور یقیناً تو ہمارا رب ہے۔ اسی طرح دنیا کے پروسیس کو اگر ہم نے اللہ کی اطاعت میں گزارا اور اللہ کے ساتھ ہم نے اپنے رشتے کو جوڑا، اللہ کی خوشنودی کی خاطر اعمال کیے، قرآن والا رستہ اپنایا، اللہ کی اطاعت والا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں والا، نبی کی اطاعت والا، تو پھر قبر کے اندر بھی یہ سوال کا جواب دینا کہ مر ربکم، تیرا رب کون ہے، ہمیں یہ کہنا مشکل نہیں ہوگا کہ ربی اللہ، کہ میرا رب جو ہے وہ اللہ ہے، میرا اللہ ہی میرا رب ہے۔ کہ ہم اپنے رب کو کئی انداز میں پہچان پائیں گے، لیکن اس کے لیے ضرورت یہ ہے کہ ہم دنیا کے اس سارے جو پروسیس ہے، اس سارے پروسیس سے ہم انشاءاللہ اپنے آپ کو یعنی اپنے آپ کو الائن کر کے چلیں، اللہ کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑ کے چلیں، اللہ کی چیزوں کو یہ سمجھ کے چلیں کہ اللہ ہی میرا رب ہے۔ تو میں آپ سے جو بات عرض کر رہا ہوں یہاں پہ، وہ بہت ایک سمپل اور ایک اسٹریٹ فارورڈ بات ہے کہ ہم سب کے سب اللہ سے ایک وعدہ کر کے آئے۔ ہم سب نے اللہ سے ایک وعدہ کیا، اور وہ وعدہ یہ ہے کہ اللہ تو ہمارا رب ہے، اس دنیا میں ہمیں اللہ کو پہچاننا ہے۔ اب قبر میں اگر ہم نے یہ سوال کا جواب رب ہونے کا درست دے دیا، تو اللہ پاک ہم سے یہ وعدہ کر رہے ہیں کہ ان الذین قالوا ربنا اللہ، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کہا اللہ ہی ہمارا رب ہے، ثم استقاموا، اور پھر اس پہ وہ ڈٹ گئے اور جم گئے۔ یعنی آپ دیکھیں، میں آپ کو رب کا سیکوینس عالم الارواح میں، دنیا میں رب کا کانسیپٹ، اور اختتام قبر پہ اور رب کا جواب دینا، اور پھر اگر اس کا جواب دے دیا تو آگے کیا آ رہا ہے۔ انشاءاللہ ہمارے ساتھ رہیے، ایک چھوٹے سے بریک کے بعد ہم واپس آتے ہیں۔ نحمدہ و نصلی و نسلم علی رسول الکریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو دوستو، ہم بات کر رہے ہیں اللہ سے کیے ہوئے عہد کی، اللہ کی ربوبیت کو ماننا، اللہ کی ربوبیت پہ چلنا، اور اس پہ ہم نے اپنے پہلے ہاف میں جو آپ سے ڈسکشن کیا، وہ اگر میں چھوٹا مختصراً ریپ کروں تو ہم اللہ سے ایک ربوبیت کا وعدہ کر کے آئے، اللہ کی ربوبیت کو مان کر آئے۔ دنیا میں اللہ نے کہا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ دنیا میں میری ہدایات تمہارے پاس آئیں گی، تمہیں وہ ربوبیت اللہ کی یاد کرائیں گی، دنیا کا نظام تمہیں غیر اللہ کی طرف لے کے جائے گا، لیکن میرا بنایا ہوا نظام تمہیں رب کی طرف واپس لائے گا۔ اگر تم نے میرے نظام پہ چلتے ہوئے اللہ کے احکام کو مانا اور سنا، تو نہ تم خوفزدہ ہوگے، نہ تم غمزدہ ہوگے، نہ خوفزدہ ہوگے، نہ غمزدہ ہوگے۔ اگر اللہ کے سسٹم کو، اللہ کی ہدایات کو تم نے اڈاپٹ کر لیا، تو تم نہ خوفزدہ ہوگے، نہ غمزدہ ہوگے۔ اور قبر کے اندر جو وہ سوال جو اللہ نے عالم الارواح میں کیا تھا کہ الستو بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں، وہاں پہ کہا تھا کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں، ہم نے کہا تھا بلا اور شاہدنا، اے اللہ تو ہمارا رب ہے، ہم اس کے گواہ ہیں۔ تو اللہ نے کہا تھا جس آسانی سے تم نے یہ جواب دیا تھا، اللہ کو رب مانا تھا، انشاءاللہ اگر دنیا کی زندگی اللہ کے حکموں اور نبی کی سنتوں کے حساب سے گزارو گے، تو قبر والا جو جواب ہے کہ مر ربکم، تیرا رب کون ہے، تو اس کا جواب بھی تمہیں دینا آسان ہو جائے گا۔ اور اگر تم اس جواب کو دینے میں تم نے اللہ کی ربوبیت کا وہ دنیا میں گزرتے ہوئے بھی جس نہج سے گزرے، یقین تھا کہ دنیا کے مختلف نقشے بدلتے گئے۔ ہاں بچپن تھا، بچپن میں لگتا تھا کہ ماں باپ رب ہیں، لیکن ماں باپ رب نہیں تھے، ماں باپ رب کا بنایا ہوا ایک وسیلہ سے تھے۔ اسی طرح میں خود ایک زمانہ تھا جب میں اپنی زندگی میں جوان ہوا اور اس قابل ہو گیا کہ اپنے پیسے کما سکوں، تب بھی میرا کمال نہیں تھا، یہ میرے اسی رب کا کمال تھا جس سے میں وعدہ کر کے آیا ہوں۔ پھر بڑھاپا طاری ہوا، تو بڑھاپا طاری ہونے کے بعد بھی مجھے یقین ہوا کہ میری جو کمزوری اب جسم میں آ گئی ہے، میری اولاد اگر مجھے ہیلپ کرتی ہے، سپورٹ کرتی ہے، تو یہ بھی جو ہے میرے اللہ ہی کے حکم سے، اسی رب کے حکم سے ہے۔ اگر ہم اپنے زندگی کی سٹیجز میں اپنے رب کو ہم سمجھ گئے کہ نوکری رب نہیں ہے، دکانداری رب نہیں ہے، محنت مشقت رب نہیں ہے، یہ سارے جو ہے نا صرف نقشے ہیں دنیا کے جو ہمیں نظر آتے ہیں، اس کے پیچھے رب حقیقی صرف اللہ رب العزت ہے۔ اگر ہم نے دنیا میں اپنے اس ایمان کو سلامت رکھا، تو جو دنیا کے بعد قبر والی زندگی میں جب پوچھا جائے گا کہ مر ربکم، تمہارا رب کون ہے، تو ہمارے لیے انتہائی آسان ہوگا کہ ربی اللہ، ان اللہ ربی و ربکم، آپ فرشتوں کو کہہ سکیں گے بے شک میرا رب بھی اللہ ہے، تم لوگوں کا رب بھی اللہ ہی ہے۔
تو اللہ ہمیں اس قابل بنائے کہ ہم کہہ سکیں۔ اور اس کے بعد اس ربوبیت کے اقرار کے بعد جو عالم الارواح میں شروع ہوئی تھی، دنیا میں اس کی ہم تصدیق کریں، اور جب ہم تصدیق کر چکیں تو اب اس کا جو ریوارڈ ہمارے پاس آئے گا وہ کیا ہوگا کہ اللہ کہتا ہے ان الذین قالوا ربنا اللہ، وہ لوگ جنہوں نے کہا کہ اللہ ہی ہمارا رب ہے۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ، جن لوگوں نے کہا اللہ ہی ہمارا رب ہے، ثم استقاموا، پھر انہوں نے استقامت اختیار کی۔ تتنزل علیہم الملائکہ، ان پہ اللہ رب العزت فرشتے نازل کرتے ہیں۔ اللہ تخافوا ولا تحزنوا، دنیا میں نہ پریشان ہو، نہ غمزدہ ہو، نہ خوف زدہ ہو۔ نحن اولیاءکم فی الحیات الدنیا، ہم دنیا میں بھی تمہارے دوست ہیں، وفی الآخرہ، اور آخرت میں بھی تمہارے دوست رہیں گے۔ اور وہاں پہ کیا ہوگا؟ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، اللہ تمہیں ہر وہ چیز عطا فرمائیں گے جس کی تم اشتہا رکھتے ہو، چاہت رکھتے ہو، اپنے لیے چاہتے ہو، بیکاز دنیا کے اندر آپ کی ہر خواہش اور میری ہر خواہش پوری نہیں ہو سکتی۔ اللہ کہہ رہے کہ دنیا میں رب کو تم نے رب مان لیا اور جان لیا، اور تم جس طرح تم عالم الارواح میں تم نے اللہ کو مان کے آئے تھے اپنے عہد کے ذریعے سے، اور اللہ کی عہد کے بعد تم نے دنیا میں آنے کے بعد، تم نے اس دنیا کے اندر آنے کے بعد تم نے زندگی اللہ کے حکموں سے گزاری اور اپنے آپ کو ڈٹرمنٹ رکھا۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ، انہوں نے کہا اللہ ہمارا رب ہے، ثم استقاموا، پھر اس پہ ڈٹ گئے اور جم گئے۔ تو اگر ایسی سچویشن ہوگی تو اللہ رب العزت جو ہیں وہ تمہارے ساتھ تم کو اس سٹیج پہ رکھیں گے جس طرح سے اللہ نے تمہیں دنیا کے اندر جو ہے نا ایک ایسے انسان کی شکل میں بنا کے بھیجا کہ جو اپنی کمزوریاں تو ہیں، ہم سب کمزور لوگ ہیں، ہم سب کسی نہ کسی کمزوری کا شکار ہیں، اپنی وجود کی کمزوریاں، نفسانی کمزوریاں، لیکن اللہ کو رب ماننا اس طرح سے کہ اللہ ہی میری ضرورتیں پوری کرتا ہے، اللہ ہی میرے تمام چیزوں کو لک آفٹر کرتا ہے، اس میں تو ہمارے وی ڈونٹ ہیو اے چوائس۔ ہمیں اللہ کے سامنے اپنی زندگی کو اس طرح سے سبمٹ کرنا چاہیے کہ اللہ میں کمزور ہوں یا میں طاقتور ہوں، میں کسی پوزیشن پہ ہوں یا نہیں ہوں، اللہ تو ہی میرا فقط رب ہے۔ تو اللہ رب العزت جو ہے وہ آپ کو اور مجھے انشاءاللہ جو وہ ایسی زندگی عطا فرمائیں گے کہ اس زندگی کے اندر اللہ کہہ رہے ہیں وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسَكُمْ، تمہیں وہ زندگی ملے گی جہاں تمہیں ہر چیز تمہاری خواہش کے اعتبار سے ملے گی۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، اور اللہ تمہیں وہ بھی عطا فرمائے گا کہ جس چیز کو تم اللہ سے مانگتے ہو۔ تو دوستو بھائیو، اصل چیز جو ہے یہ بات سمجھنے والی ہے کہ زندگی ایک ٹرانزیشن ہے، جیسے عالم الارواح سے ماں کے رحم تک کا سفر ایک ٹرانزیشن تھا، ماں کے رحم سے دنیا کا سفر ایک ٹرانزیشن ہے، دنیا کے سفر سے قبر تک کا زندگی کا ایک ٹرانزیشن ہے، قبر سے آخرت تک کا سفر ایک ٹرانزیشن ہے۔ الٹیمیٹ ڈیسٹینیشن اللہ کے ہاں قیامت کے بعد ہے۔ اگر ہم اس بات کے اوپر ہم نے اپنی زندگیوں کو اپنی بات کو اگر ہم نے اللہ کے سامنے اس بات کو قبول کر لیا، اللہ کے سامنے اگر ہم نے اپنی ساری چیز کو ایکسیپٹ کر لیا کہ دیکھیں اگر اللہ پاک ہمیں جو ہے وہ اپنی زندگی کے اندر ایک سرٹن، ہمیں اس بات کو غور سے سمجھنے کی بات جو ہے وہ یہ ہے کہ میں ایک کووننٹ کے تحت اس دنیا میں آیا ہوں، میں اپنی زندگی میں ایک کووننٹ کے تحت اس دنیا کے اندر آیا ہوں، اور یہ کووننٹ جو ہے یہ میں اللہ سے بہت پہلے میں اللہ کے ساتھ یہ وعدہ کر کے آیا ہوں۔ اب میں ضروری نہیں ہے کہ میں کوئی بہت ایک اچھا انسان ہوں، نیک انسان ہوں، کیونکہ اللہ رب العزت آپ کی اور میرے اندر کبھی بھی مجھے اور آپ کو پرفیکٹ ہونے کو نہیں وہ کہتے۔ اللہ کہتے ہیں یو ڈو یور بیسٹ، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، یو جسٹ ڈو یور بیسٹ واٹ ایور دیٹ یو کین۔ سو پرفیکشن کسی بھی انسان کے اندر جو ہے نا نہیں آ سکتی، کوئی انسان اپنے آپ کو پرفیکٹ نہیں کر سکتا۔ ہاں اللہ کو ہم رب مان کے آئے تھے، عہد کر کے آئے تھے، انشاءاللہ ہم دنیا میں بھی اللہ کو اپنا رب مانیں تاکہ قیامت کی منزل ہمارے لیے آسان ہو اور اللہ کے وعدے ہمارے حق میں پورے ہوں۔ انشاءاللہ اس دعا کے ساتھ کہ اللہ رب العزت آپ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اگلے پروگرام تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک ارحم الراحمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔